محترم سوال یہ ہے، مہینے کے اندر 8 سے 9 مرتبہ احتلام ہو جاتا ہے۔ میرے محترم بھائیوں، سب سے پہلی بات، یہ احتلام کوئی بیماری نہیں ہے، یہ احتلام کوئی بیماری نہیں ہے۔ اس کو بہت کلیئرلی قرآن سے سمجھنا۔ اللہ تعالیٰ نے ایک مرد کو کتنی بیویاں رکھنے کا حکم دیا ہے؟ 4۔ جب اس کی 4 بیویاں ہوں گی تو ہفتے میں ایک بار تو ان کے پاس جائے گا؟ اس کی سمت نکلے گی کہ نہیں نکلے گی؟ اس کی منی نکلے گی کہ نہیں نکلے گی؟ اور مہینے میں وہ کتنی بار اپنی بیویوں کے پاس گیا؟ میرے محترم بھائیوں، احتلام بیماری نہیں ہے، یہ ہفتے میں 10 بار بھی ہو جائے نا پھر بھی بیماری نہیں ہے۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ بندہ اس قابل ہو گیا کہ نکاح کرے۔ اور ہمارے یہاں پہ نکاح نہیں ہوتا، بلکہ کیا ہوتا ہے؟ وہ کہتا ہے صبر کر، تینوں ڈاکٹر کو لے جانے ہیں، تینوں دوائی کھوانے ہیں۔ میرے محترم بھائیوں، خدا را اپنی نسل کو بچاؤ اور اس کو بتاؤ، اپنے بچوں کو بتاؤ کہ یہ احتلام بیماری نہیں ہے، یہ اس بات کی علامت ہے کہ اب یہ بچہ شادی کے قابل ہو گیا ہے۔ تو اس کو کیا کرنا چاہیے؟ اس کی شادی کرو تاکہ اس کی جو اصل جگہ ہے وہ وہاں پہ جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نکاح کی کون سی عمر رکھی؟ کون سی عمر رکھی؟ عمر رکھی جب بچہ بالغ ہو جائے اس کا نکاح کرو۔ اور بالغ ہونے کی کیا علامت رکھی؟ علامت کیا بالغ ہو گیا؟ جس عورت کو مینسز آ گئی ہیں وہ بالغ ہو گئی ہے، اور جس کو احتلام ہونا شروع ہو گیا وہ کیا ہو گیا ہے؟ بالغ ہو گیا۔ اور اس کا علاج نکاح ہے۔ اور ہم کیا کرتے ہیں؟ ڈاکٹر ٹھنڈیاں دوائیاں دو۔ حکیم صاحب کیا فرماتے ہیں؟ ایک کو کیا دو؟ اللہ تعالیٰ اس کو میچور کر رہا ہے اور کہہ تو ٹھنڈی دوائی کھا۔ میرے محترم بھائیوں، اصل سبب کو دور کرو، نکاح کو آسان کرو۔ 1 نہیں، 2 نہیں، 3 نہیں، 4 نکاح آسان کرو۔ ایک نہیں ہوں پہ 4 کتوں ہونے ہیں؟ 30 سال عمر ہو گئی، بچے بچارے کا دماغ خراب ہو گیا۔ اور بیٹیوں کی 35 سال عمر ہو گئی، شادی نہیں ہو رہی۔ پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کیا فرمان ہے؟ پہلا مینسز اس کو ماں کے گھر میں آئے، دوسرا کس کے گھر میں آئے؟ خامد کے گھر میں۔ ایسے ماشاءاللہ 12 چاندی آ گئی۔ میرے محترم بھائیوں، احتلام بیماری نہیں ہے۔ بہت سارے بھائی کہتے ہیں آپ بات کو اتنا لمبا کر دیتے ہیں، اصل بات کی طرف آیا کریں۔ میرے محترم بھائیوں، اصل سبب کو تلاش کرو، نکاح کرنا تھا۔ اور میرے محترم بھائیوں اور بہنوں، اپنے بچوں کو یہ بات بتاؤ کہ اس کی دوائی نہ کھاؤ۔ اور ایک وقت آئے گا پھر وہ کہے گا ڈاکٹر صاحب نے دوائی دو، میں اس قابل ہو جاؤں گا کہ میں کچھ کرنے کے قابل ہو جاؤں گا، اور پھر وہ ہوتا۔ خدارا یہاں پہ تو اللہ معاف کرے، لوگوں نے پتہ نہیں کس کس چیز کو بیماری بنا دیا۔ ایک بندہ میرے پاس آیا، کہتا ہے ڈاکٹر صاحب 22 لاکھ روپیہ لگا دیا ہے۔ میں کہتی کس بات پہ؟ کہتا ہے جی ایک تو مجھے احتلام بہت ہوتا تھا اور دوسرے نمبر پہ مجھے قطرے بہت آتے تھے۔ تو میں کہا ٹھیک ہو گیا؟ کہتا نہیں۔ میں کہا ساری زندگی ہونا بھی نہیں۔ کوئی قطرے کیوں آتے ہیں؟ دیکھو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک منی ہے، ایک مزی ہے، ایک ندی ہے۔ منی کے اوپر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ غسل کرو۔ مزی کے اوپر کیا فرمایا؟ چھینٹے مارو۔ اور ندی کے اوپر کیا فرمایا؟ مزی کے اوپر کا وضو کرو، اور ندی کے اوپر جس کو بدی بھی کہتے ہیں، ندی بھی کہتے ہیں، میرے محترم بھائی اس کے اوپر چھینٹے مارو۔ اگر یہ کوئی بیماری ہوتی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم چھینٹا مارنے کی بجائے دوائی بھی بتا سکتے تھے۔ میرے محترم بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہمیں بتایا یسروا ولا تعسروا، آسانی پیدا کرو، آسانی پیدا کرو، آسانی پیدا کرو، مشکل۔ اور یہاں ہر شخص
دوسروں کی تکلیف کو آسان کر رہا ہے کہ مشکل کر رہا ہے؟ تو میرے محترم بھائیو سوال یہ ہے، احتلام کہتا ہے مہینے کے اندر 8 سے 9 مرتبہ ہو جاتا ہے۔ میرے محترم بھائیو اللہ کا شکر کرو کہ 8 سے 9 مرتبہ تم اس قابل ہو کہ اپنی بیوی کے پاس کتنے بار جا سکتے ہو؟ لیکن سچ بتاؤ ہم کیا سمجھتے ہیں؟ اور یقین جانو جب آپ اس چیز کو چاہو گے اور ملے گی، پتہ ادو لگے گا کہ اے میں علاج کرانا سی کہ انہوں میں سنبھال کے رکھنا سی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق دے۔ السلام علیکم، 10 سال ہو گئے باڈی بلڈنگ چھوڑے ہوئے، کمر میں شدید تکلیف رہتی ہے، رات کو کثیر تعداد میں گرم دودھ پی کر سونے کی عادت ہے، اگر دودھ کے ساتھ مغز بادام کھجورے استعمال